میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، محرم الحرام کے حوالے سے تیسرا موضوع آج بیان کر رہے ہیں۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ یکم محرم الحرام کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اسی ماہ مبارک کے 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول ریحانۃ النبی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ جو چیز جتنی اونچی نسبت رکھتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ بھی اتنا ہی اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات عطا فرمائے، بلندیاں عطا فرمائیں، تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے اس کا بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اہل بیت، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے ہاں وہ مقام رکھتے ہیں کہ جو مقام کوئی دوسرا انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کی بڑی وجہ نسبت رسول ہے، خاندان رسول ہے، خاندان اہل بیت ہے۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے اولاد، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ اکرام کو مقامات، فضائل، بلندیاں عطا فرمائیں۔ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ نے اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ نے انہیں پاکیزہ کر دیا ہے۔ اب اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد شامل ہے۔ جس قرآن کی صورت میں اس آیت کو اللہ نے نازل فرمایا، اس آیت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہے، اور اس آیت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی المرتضیٰ اور دوسری آپ کی آل اولاد اس میں شامل ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے حضرت حسن کو، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حب الصحابۃ جزء من الایمان، صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری محبت اہل بیت و اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی ہے، آپ کی ازواج کے ساتھ بھی ہے، اور آپ کے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ ہے۔
جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ایک نظر ڈالی، اللہ نے اسے مقامی صحابی کا مقام عطا فرما دیا۔ ہمارے وہ ایمان کا حصہ ہے، ادنا سے ادنا صحابی جس نے صرف ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کی ہے، دنیا کے قتل ابدال جمع ہو جائیں اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہماری اہل بیت اور صحابہ سے محبت اور ان کو جو مقامات اور بلندیاں ملیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی۔ اللہ نے اہل بیت کو، سادات کو وہ مقام عطا فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اپنی امت کو بتا کر گئے، اپنے عمل سے دکھا کر گئے کہ میرے خاندان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ، آپ نے ان کے فضائل بیان فرمائے، آپ نے ان کے مقام کو بیان فرمایا، اپنی امت کو تلقین کی کہ میرے خاندان کا احترام اور ادب کرنا، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور پھر فرمایا اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے کان میں آذان کہی، تکبیر کہی، تو پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے بتایا حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسین ہے۔ آج تک کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ یہ دو خاص نام اللہ کے خزانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے تھے، جن کو ریحانۃ النبی کا لقب دیا گیا کہ نبی کے پھول ہیں۔ ریحانہ عربی میں پھول کو کہتے ہیں، نبی کے پھول ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اللہ کے نبی اپنے ان نواسوں سے کیسے پیار فرماتے، اللہ کے نبی کس طرح اپنے کندھوں پہ سوار کرتے، کس طرح آپ ان کے ہونٹوں کو چوستے، کس طرح اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالتے، کس طرح آپ ان کے لیے سواری بن جاتے اور ان کو اوپر سوار کر لیتے اور پوچھتے بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے، کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں گود میں اٹھاتے، منبر پہ خطبہ دے رہے، سامنے حسن حسین لمبا کرتا تھا کھیل رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہ گیا، اپنا خطبہ روکا، حضرت حسین کو اٹھایا، اپنے منبر کے اوپر ساتھ لا کر بٹھایا، پھر آپ نے اپنی بات کو مکمل فرمایا اولاد امتحان ہے، اولاد امتحان ہے۔ حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بچے تھے، چند سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حسن کے ساتھ اور حسین کے ساتھ بے مثالی محبت، اسی محبت کا اثر تھا، اسی نسبت کا اثر تھا کہ بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان اہل بیت کا بے حد احترام کرتے تھے، حضور کے چچاؤں کا احترام کرتے تھے۔ جب دیکھتے حضرت عباس حضور کے سگے چچا تھے پیدل جا رہے، ابوبکر عمر سواری پہ سوار، حضرت عباس کو دیکھتے ہی نیچے اتر جاتے، تو فرمایا تم کیوں نیچے اترے ہو؟ کہتے رہے عباس کے احترام میں نیچے اترے ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کی نسبت خاندان رسول سے ہے، ان کی نسبت سادات سے ہے، ہم ان کا بے احترام کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں کسریٰ کے خزانے مدینہ لائے گئے، فرمایا سب سے پہلے حسن اور حسین کو بلاؤ، سب سے پہلے انہیں نوازا، انہیں مال عطا فرمایا، انہیں نوازا، پھر باقی صحابہ میں مال کو تقسیم فرمایا۔ جب تک حضرت عمر کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی
خلافت کا زمانہ رہا، ان تمام کی نظریں اہل بیت کے اوپر رہیں اور اپنی مجلس میں انہیں خاص مقام عطا فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے بیٹے کہنے لگے، اے امیر المومنین، حضرت حسن حسین ان لوگوں کا جو وظیفہ ہے یہ 5,000 5,000 درم بدر والوں کے برابر ہے، ہمارا وظیفہ بھی اتنا کر دیجئے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، تم پہلے ان بچوں جیسا باپ لے کر آؤ، ان بچوں جیسی ماں فاطمہ لے کر آؤ، ان بچوں جیسا نانا محمد الرسول اللہ مجھے دکھاؤ، پھر میں تمہارا وظیفہ بھی اتنا کر دیتا ہوں۔ بے حد احترام اور محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور افسوس کہ اس دھرتی پر جتنا ظلم کربلا کے میدان میں خاندان رسول کے ساتھ ہوا ہے، اہل بیت کے ساتھ ہوا ہے، ایسی داستان ظلم کی رقم ہوئی ہے کہ شاید ایسی داستان اتنے عظیم و شان خاندان کی اس روئے زمین پر کبھی برپا ہوئی ہو، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، حق کے لیے مسلمانوں سے ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یزید تختہ خلافت پہ بیٹھا، حضرت حسین مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں آپ نے اپنا مرکز شام اور دمشق کو بنایا تھا، وہ دارالحکومت تھا۔ تو یہ خاندان رسول مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھا۔ حضرت معاویہ کے انتقال کی خبر پھیل گئی تو یزید خلافت کے تخت پر بیٹھ گیا، لوگوں سے بیعت لینا شروع کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، یقیناً جب اس نے خلافت کی تخت پر بیٹھا، وہ خلافت کا مستحق نہیں تھا، وہ خلافت کا اہل نہیں تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی گئی تھی، اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب کر کے گئے۔ بعد میں جب اس نے ظلم کیا، جب اللہ کی حدود کو کراس کیا، تو اہل حق کیسے چپ رہ سکتے تھے، کیسے خاموش رہ سکتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مدینہ میں موجود ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتے، خلافت کے استحقاق کے لیے شرائط ہیں کہ کون مسلمانوں کا امیر بن سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، اور ادھر سے اہل کوفہ کی طرف سے خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ آپ مدینے سے کوفہ تشریف لے آئیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالحکومت کوفہ کو بنا لیا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، اہل کوفہ آپ کی بیعت کے لیے بالکل تیار ہیں۔ سینکڑوں خطوط آپ تک پہنچے، اور آپ نے جب یہ سارے حالات دیکھے کہ واقعی ایک منظم خلافت کا نظام میرے ذریعے قائم ہو سکتا ہے، اور میں اس نظام کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہوں، اور اہل کوفہ بھی اس پر متفق ہو چکے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حالات کی خبر کے لیے کوفہ روانہ فرمایا۔ جب آپ کوفہ پہنچے، کوفہ والوں نے آپ کا استقبال کیا، اور آپ کا استقبال کے بعد حضرت حسین کے بیعت آپ کے ذریعے شروع کر دی۔ 4,000 کوفہ والے مسلم بن عقیل کی بیعت کر چکے، تو مسلم بن عقیل سمجھ گئے واقعی اہل کوفہ حضرت حسین کی بیعت کرنے میں سچے ہیں، مخلص ہیں، تو وہاں سے قاصد روانہ کیا، جا کر مدینہ منورہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دو کہ اہل کوفہ آپ کی خلافت پر متفق ہو چکے ہیں اور آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ مدینہ سے کوفہ تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد کا پیغام ملا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مشاورت سے فیصلہ کیا کہ کوفہ جانا چاہیے تاکہ خلافت کا منظم نظام قائم ہو چکے اور مسلمانوں کی جو ایک خلافت کا نظام چل رہا تھا اسے صحیح طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں صحابہ سے مشورہ ہوا، اپنے خاندان سے مشورہ ہوا، اب ان کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ والے مخلص نہیں ہیں، تمہیں دھوکہ دیں گے، ابھی تو تمہیں بلا رہے ہیں لیکن کہیں دھوکہ نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے آپ چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے آپ نہ جائیں، باقاعدہ پیچھے خط لکھا جب آپ نے سفر شروع کیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ فرما چکے اس پر قائم رہے اور فرماتے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، مجھے آپ نے جو خواب میں فرمایا ہے میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ اپنے فیصلے پر قائم ہوتے ہوئے انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا جس میں 20 کے قریب، 20 سے کچھ زائد اہل بیت کے افراد شامل تھے، خاندان رسول کے افراد تھے۔ یہ پورا قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا سن 60 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں، نکلا کوفہ کی طرف سفر کرنے کے لیے کہ تاکہ خلافت کے نظام کو اچھے انداز میں قائم کیا جا سکے۔ ادھر مسلم بن عقیل کی بیعت کرنے والے حکومت کے ڈر سے، یزید کے گورنر ابن زیاد کے خوف اور ڈر سے، لالچ سے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل، میں پورے واقعے کو شارٹ کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں۔ ادھر مسلم بن عقیل پریشان ہو گئے کہ یہ میرے ساتھ تو دھوکہ کر دیا انہوں نے، میری پہلے مجھ سے بیعت کر رہے، اب میرا ساتھ چھوڑ رہے، اب میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج چکا، اب اتنی جلدی کیسے انہیں پیغام بھیجا جائے کہ یہ تو سارے بدل چکے ہیں۔ حضرت حسین حضرت مسلم بن عقیل کے خط پر اعتماد کرتے ہوئے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر سے اطلاع مل گئی یزید کو کہ حسین کا لشکر آ رہا ہے، حسین اپنے خاندان کے ساتھ آ رہا ہے اور بیعت لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اس نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور کہا 1000 کا لشکر حر بن یزید کے سپہ سالاری میں حسین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا جائے۔ ابھی آپ کوفہ پہنچے نہیں تھے، قادسیہ کے مقام پر حر بن یزید کے لشکر نے آپ سے ملاقات کی۔ اس نے کہا ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اس لشکر نے آپ کے لشکر پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ جب آپ کا لشکر کربل کے میدان کربلا میں پہنچا، پھر اطلاع ملی کہ ان کا لشکر قریب آ گیا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں پہ قیام فرمایا، پھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کے سپہ سالاری میں 4000 کا لشکر خاندان رسول سے ٹکرنے کے لیے، ٹکراؤ کے لیے اور ان کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ جب یہ سامنے آ چکے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو حالات ہی بدل چکے ہیں۔ فرمایا میں لڑنے نہیں آیا، حضرت حسین کا لڑنے کا پروگرام نہیں تھا۔ اگر لڑنے کا پروگرام ہوتا تو آپ دمشق کا سفر کرتے، یہاں یزید بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے دمشق کا سفر نہیں کیا، آپ نے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ لڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، آپ تو ایک خلافت جو احسن انداز میں مسلمانوں کی ایک شرعی امارت قائم ہو چکے، آپ اس حق کو حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 باتیں میری سنو اے عمر بن سعد، جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، کہ یا تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے
مجھے یزید تک جانے دو، میں معاملات سارے اس کے ساتھ خود طے کر لیتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے، میں کسی اسلامی سرحد پر اپنے اس قافلے کے ساتھ جا کر زندگی بسر کر لیتا ہوں۔ تو عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین 3 باتیں کرتے ہیں، باتیں تو ان کی ٹھیک ہیں، مجھے بھی اچھی لگتی ہیں، آپ کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کے خلاف کوئی دوسرا بیعت نہ لے مسلمانوں سے، آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ تو عمر بن سعد کا یہ خط ابن زیاد تک جب پہنچا کوفہ میں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں، لیکن ایک شخص، شمر نامی ایک شخص، اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اے ابن زیاد تیرا فیصلہ غلط ہے، اسے کہو کہ حسین کو اس بات پہ مجبور کرو وہ ہمارے سامنے آ کر جھک جائے اور ہم اس کو یزید کے حوالے کریں گے، ہم جو اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوگا وہ فیصلہ تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن حسین تو حسین تھے، جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون تھا، جن کی رگوں میں رسول اللہ کی شفقت اور پیار تھی، جن کے اندر جذبہ ایمان تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے سامنے نہیں جھک سکتا، میرے نانا کی یہ تعلیم نہیں ہے، جان قربان ہو سکتی ہے، موت قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس ذلت والی زندگی، اس ذلت والے وقت سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ 9 محرم الحرام کو ان دشمنان اہل بیت کی تلواریں میدان کربل میں لہرانے لگیں، وہ اہل بیت کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ حضرت حسین نے جب حالات دیکھے کہ ایک طرف سے دریائے فرات کا پانی ہمارے لیے بند کر دیا گیا، اعلان ہوا کہ ان کے لیے پانی بند کر دو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطاب فرمایا، ان سے کہا کہ تم شرم کرو، تم حیا کرو، تم خاندان رسول کے خون کے پیاسے کیوں بن گئے؟ تم ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کتنا پیار فرمایا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا انا الحسین منی، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا من احبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا؟ کیا میرے نانا نے، تمہیں نہیں پتا کہ میرے نانا نے ہمارے ہونٹوں کے بوسے لیے، میرے نانا نے مجھے کندھے پہ سوار کیا؟ کیا میرے نانا نے ہمارے فضائل بیان نہیں کیے؟ تم ان سارے فضائل کے ہوتے ہوئے خاندان رسول کے دشمن کیوں بن گئے؟ لیکن ان کے دل پتھر بن چکے تھے، ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتایا، رونے لگے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا، مجھے دکھایا گیا میری امت کے افراد، ایک شخص جس کے جسم کے اوپر ایک کتا جس کے اوپر نشان ہیں، وہ میرے حسین کو شہید کر رہا، اور شمر جس نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا اس کے جسم کے اوپر سفید رنگ کے دبے تھے۔ تو میدان کربلا میں دشمن کی تلواریں لہرانے لگیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ایک رات کے لیے جنگ کو روکو، اگر تم خاندان رسول کے دشمن بن گئے ہو، ایک رات مجھے اللہ سے آہوزاری کرنے دو۔ 9 محرم کی رات حضرت حسین انہوں نے جنگ روک دی، انہوں نے کہا آج جنگ شروع نہیں کرتے۔ آپ سوئے اور بیدار ہوئے، اور سونے سے پہلے آپ نے ایک خطاب فرمایا جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے خطاب میں فرمایا اے لوگو، مجھے یہاں بلایا گیا تھا، میں تو کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے لشکر کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں کوفہ والے۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جو اس رات کے اندھیرے میں جہاں پناہ لینا چاہے پناہ لے لے، میری طرف سے اجازت ہے وہ چلا جائے۔ اور
اس اعلان کے بعد آپ نے آرام فرمایا. صبح جب بیدار ہوئے تو آپ نے پھر چھوٹا سا خطاب فرمایا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی. میرے نانا نے فرمایا حسین آج تم ہمارے پاس آنے والے ہو. حضرت زینب رونے لگیں. آپ نے انہیں تسلی دی کہ اے زینب تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں میرے شہید ہونے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے سینہ کو بھی نہیں کرنی، تم نے رونا نہیں ہے، تم نے نوحہ نہیں کرنا. میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں یہ کام تم نے نہیں کرنا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مختصر نصیحت فرمائی. 10 محرم کی صبح کا آغاز ہوا، دشمن مقابلے میں آ گیا، جنگ شروع ہو گئی. اہل بیت کے اوپر تیر برسنے شروع ہوئے، لاشوں کے ڈھیر لگنے شروع ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ جرت اور بہادری عطا فرمائی تھی. آپ جب میدان جنگ میں نکلتے تھے سینکڑوں افراد آپ کے آگے بھاگتے تھے اور آپ سے ڈرتے تھے. آپ کو ایسا اللہ نے رعب عطا فرمایا. دشمن کے تیر اہل بیت پر برستے رہے، انہوں نے کسی معصوم بچے کو نہیں چھوڑا. آپ اپنے بچوں کو اٹھاتے اور ایک طرف لا کر رکھ دیتے. پھر آپ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا علی اکبر شہید ہو چکا ہے اور آپ غم سے نہ ڈھال تھے، لیکن ایسا بہادری کا یہ شخص، ایسی شخصیت جس کے سامنے خاندان کے 20 افراد شہید چکے، جس کے سامنے 72 کے قریب اس کے ساتھی شہید ہو چکے، اس کے باوجود وہ شخص استقامت کا پہاڑ بنا ہوا ہے، ظلم کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اہل حق کے لیے میدان کربل میں اکیلا تلوار لیے کھڑا ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. اس کے باوجود اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان کربلا میں موجود ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو دشمن سے کہا کہ حسین نے اعلان کیا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، ہمیں نماز پڑھنے دو. دشمن نے کہا نماز پڑھنے نہیں دی جائے گی. حسین نے اعلان کیا کہ اگر تم نماز پڑھنے نہیں دیتے تو حسین بھی وہ ہے جو میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. تلواروں کے سائے میں اس عظیم شخصیت نے، اس عظیم انسان نے نماز ظہر ادا فرمائی، صلاۃ خوف ادا فرمائی. اور پھر جب آپ خیمے کے قریب پہنچے، اپنے معصوم بیٹے کو عبداللہ کو اٹھایا، دیکھا، پیار کرنے لگے. انہیں پتہ تھا کہ شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، ملاقات کرنے لگے. ایک دشمن نے تیر چلایا، حضرت عبداللہ جو آپ کے معصوم بیٹے تھے ان کے سینے کے اوپر لگا، وہ بھی شہید ہو گئے اور ان کا جسم چھلنی ہو گیا. آپ نے خون اٹھایا، اللہ کے سامنے پیش کیا، اے اللہ یہ تیرے رسول کے خاندان کا خون ہے. اے اللہ میں تیرے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، ان ظالموں سے تو انتقام لے، ان ظالموں کو برباد کر دے، ان ظالموں کو برباد کر دے، ذلیل کر دے کہ جنہوں نے تیرے رسول، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. اے اللہ انہیں تباہ کر دے، انہیں برباد کر دے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے، تاریخ کا ایک ایک مورخ بتائے گا کہ اللہ نے انہیں کتے کی موت عطا فرمائی، کتے کی موت مرے ہیں. جنہوں نے دشمنیاں کی اہل بیت کے ساتھ، جنہوں نے اس لشکر کے ساتھ، اس عظیم خاندان کے ساتھ. حضرت حسین اکیلے رہ گئے، 72 آپ کے ساتھی جان قربان پیش کر گئے، 20 اہل بیت اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے. اور شمر آگے بڑھا، اس نے کہا علی اصغر کو بھی شہید کر دیا جائے، اس کو بھی قتل کر دوں. اس کے ساتھیوں نے کہا اسے قتل نہ کرو، یہ تو بیمار ہے، اس نے جنگ میں حصہ نہیں لیا. حضرت علی اصغر بیمار ہو گئے تھے، بخار ہو گیا تھا، خیمے میں لیٹے رہے اور آپ کی عورتوں کو کچھ نہیں کہا گیا اور اس کو اس وجہ سے چھوڑا. اسی ایک فرد خاندان اہل بیت میں ایک مرد بچا، حضرت علی اصغر، جن سے آگے پورا سادات کا خاندان پوری دنیا میں پھیلا. ان کو چھوڑ دیا گیا، انہیں شہید نہیں کیا گیا. ایک خاندان، باقی سب شہید ہو گئے.
حضرت حسین اکیلے کھڑے ہیں، اکیلے استقامت کا پہاڑ بنے کھڑے ہیں. اب کسی کی جرت نہیں ہو رہی، اور آپ کو شدید پیاس لگی، آپ درائے فرات پہ گئے، دشمن آگے بڑھا، اس نے کہا ایک گھونٹ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیا گیا. شدید پیاس کی حالت میں تھے، لیکن استقامت کا پہاڑ بنے کھڑے تھے، لڑتے رہے، آخر دم تک لڑتے رہے اور ان کی لاشیں گراتے رہے. کسی فرد کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حسین کے مقابلے میں آ کر آپ پر تلوار کا وار کرے، آپ پر نیزہ کا وار کرے، آپ پر تیر پھینکے. سب ڈر رہے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہے، ہم اپنے ہاتھوں کو، حالانکہ دشمن تھے تب بھی ڈر رہے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو نواسہ رسول کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتے. لیکن کچھ پتھر دل دشمن بھی تھے، انہوں نے آپ پر وار کیا، آپ کے جسم سے خون کے پھوارے پھوٹے اور آپ شہید ہو گئے، اور آپ کے سر کو آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا، اور آپ کے سر کو اٹھا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. ابن زیاد نے آپ کے دانت مبارک، آپ کے ہونٹوں پر چھڑی مارنے لگا. زید بن ارقم صحابی رسول پاس کھڑے تھے، کہنے لگے اے ابن زیاد اپنی چھڑی کو پیچھے ہٹا لے، ان ہونٹوں پر میں نے رسول اللہ کے ہونٹ لگتے دیکھا ہے، ان ہونٹوں کے رسول اللہ کو بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی چھڑی کو پیچھے ہٹا لے. اور ابن زید بن ارقم کو کہنے لگا اگر آپ پوڑے نہ ہوتے تو آپ کو بھی میں قتل کر دیتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی سر مبارک کو یزید کے پاس بھیجا گیا. یزید نے بھی یہی عمل کیا، آپ کے دانت مبارک کے اوپر چھڑی رکھی. وہاں بھی ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یزید اس چھڑی کو پیچھے ہٹا لے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کے اوپر بوسے لیتے دیکھا ہے، ان سے پیار کرتے دیکھا ہے. تم کیسے پتھر دل ہو، تم کیسے سخت دل ہو، رب کی عدالت میں تم نے پیش ہونا ہے اور خاندان رسول کے خون کا حساب تمہیں چکانا پڑے گا. حضرت حسین کا مقصد حکومت نہیں تھی کہ وہ کوئی حکومت کا تخت سنبھالنا چاہتے تھے، کوئی دنیاوی مقصد تھا، کوئی دنیاوی لالچ تھا، کوئی دنیاوی غرض تھی، ہرگز نہیں تھی. حضرت حسین کو یقین تھا کہ اس نظام حکومت کو، اس نظام خلافت کو، مسلمانوں کے صحیح نظام حکومت کو اگر چلا سکتا ہوں تو میں چلا سکتا ہوں. اس لیے انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، کیونکہ وہ مستحق نہیں تھا. حضرت حسین نے حدیث بیان کی کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ ظلم کرے، جو حلال کو حلال نہ سمجھے، حرام کو حرام نہ سمجھے اور مسلمانوں کے حقوق ادا نہ کرے، اس کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے گا، اس کے خلاف بغاوت کی جائے. اگر کوئی خاموش رہے گا وہ بھی اس بادشاہ کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو حضرت حسین کے پیش نظر اپنے نانا کی حدیث تھی، اپنے نانا کا دین تھا، اس لیے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ کربلا کے میدان میں پیش کر گئے اور اس پوری امت کو پیغام دے گئے کہ اے امت کے لوگوں، حسینی بن کے زندگی گزارنا، حسینی بننا. حضرت حسین پیغام دے گئے کہ حق کے لیے لڑنا، حق کے اوپر قائم رہنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب تم نے کہہ دیا ہے ہمارا رب اللہ ہے، پھر تم اس پر قائم ہو جاؤ، پھر تم اس پر ڈٹ جاؤ. جس طرح حسین میدان کربلا میں ڈٹ گیا، سارے فضائل کے ہوتے ہوئے، سارے مقامات کے ہوتے ہوئے، سارے مرتبوں کے ہوتے ہوئے اپنا خون پیش کر گیا اور ہمیں پیغام دے گیا کہ تم بھی اٹھو اور اپنے وقت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے قربان کرو. ہمیں تو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل چکی تھیں، تب بھی ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، تب بھی اللہ کے حکم کے لیے اپنی جان اور مال قربان کیا ہے. اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم حسینی بن کے زندگی کیوں نہیں گزارنا چاہتے؟ یہ حضرت حسین کا واقعہ صرف ایک معلومات میں اضافہ نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے پیغام کہ میدان کربلا میں نماز حضرت حسین نے نہیں چھوڑی، تلواریں لہرا رہی، نماز چھوڑنا ان کے لیے جائز تھا کیونکہ دشمن سامنے تھا. نماز قضا کی جا سکتی تھی میدان جہاد میں، لیکن نماز نہیں چھوڑی. لیکن یہ امت، یہ حسین کے ماننے والے، یہ حسین کے نانا کو ماننے والے
چند فٹ کے فاصلے پر مسجد محلے میں موجود ہے، یہ مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار نہیں ہے۔ زندگی گزارو، حسینی بن کر گزارو۔ حسین مظلوم تھا، حسین مظلوم تھا، یزید ظالم تھا۔ اگر آج کا مسلمان مظلوم بن کے زندگی گزار لے گا تو حسین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ظالم بن کے زندگی گزارے گا یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہر مسلمان اپنی زندگی پہ غور کرے کہ میرے معاملات، میری معاشرت کیسی ہے؟ کیا میں حسینی بن کر زندگی گزار رہا ہوں یا یزید بن کر زندگی گزار رہا ہوں؟ رشوت لینے والا یزید پر عمل کر رہا ہے، کسی کے حق کو دبانے والا یزید کا پیروکار ہے، کسی پہ ظلم کرنے والا یزید کے پیچھے چلنے والا ہے، اور کسی کی وراثت پہ قبضہ کرنے والا یزید کی بات ماننے والا ہے، اور حق کرنے والا، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، اپنی تجارت کو ملاوٹ اور جھوٹ سے پاک کرنے والا وہ حسینی ہے۔ اس کا حشر اللہ حسین کے ساتھ کرے گا۔ تو عزم کریں آج کے اس اجتماع میں، آج کے اس بیان میں کہ انشاءاللہ مظلوم بن کے زندگی گزار دیں گے اور فلسفہ حسینی پر عمل کریں گے کہ حضرت حسین کا سب سے بڑا پیغام نماز کا ہے، حضرت حسین کا سب سے بڑا پیغام حق کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ انشاءاللہ تمہارا حشر حسین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ ایک ادنا صحابی کی گستاخی اور بے ادبی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ افسوس یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلام کے نام پر بنا تھا، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی بے ادبی کی جا رہی۔ اس 10 محرم الحرام کو کراچی کی سرزمین پر صحابہ کرام کے اوپر نعوذ باللہ معاذ اللہ اعلانیہ طور پر لعنت کی گئی۔ پورے ملک کے اندر ہنگامے برپا ہے، علماء کے اجلاس ہو رہے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ ہم سے صحابہ کی محبت کو چھیننا چاہتا ہے، صحابہ کی محبت کو کم کرنا چاہتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ صحابہ کے ایمان پر تو گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہمارے ایمان پر گواہی کس کی ہے؟ ہم تک قرآن کیسے پہنچا؟ ہمیں کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ ہمیں کس نے بتایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں؟ ہمیں کس نے بتایا یہ رسول اللہ کی سیرت ہے؟ ایک ایک سوال کے جواب میں تمہیں صحابہ نظر آئیں گے کہ جن کی تعریفیں اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، سینکڑوں آیات صحابہ کی تعریف میں اللہ نے نازل فرمائی۔ لیکن آج اس ملک کے اندر ایک مخصوص طبقہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرے، مسلمان اہل سنت اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں افسوس ہے حکومت کے ان اداروں پر، ان طبقوں پر جن کی زبانوں کو تالے لگ چکے، حضرت معاویہ کی اعلانیہ طور پر بے ادبی ہو، نازیبہ کلمات ہو۔ اسلام آباد دارالحکومت کی سرزمین پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی مدد کرنے والے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ رب چکائے گا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ غصے میں ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں ابو بکر کو پیش کروں گا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر کو پکاریں گے۔ اسلام آباد دارالحکومت اس سرزمین پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی گئی۔ وہ جملے جو انہوں نے بولے میں اپنی زبان سے نہیں نقل کرنا چاہتا، ان کے خلاف نازیبہ کلمات کہے گئے۔ اہل سنت مسلمان صحابہ اکرام کی بے ادبی نہیں برداشت کر سکتے۔ جس طرح مسلمان پر ناموس رسالت کا تحفظ ضروری ہے، اس طرح ناموس صحابہ کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کرتے ہیں سارے عزم کہ صحابہ کا دفاع بھی کریں گے اور اہل بیت کا دفاع بھی کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع بھی کریں گے، اور جہاں اگر ہمیں احتجاج کے لیے، کسی ریلی کے لیے اگر ہمارے اکابرین ہمیں کہیں پہ بلاتے ہیں انشاءاللہ ہم ان پروگراموں میں ضرور شرکت کریں گے اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے دکھائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔